آئیے آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا ویڈیو لنک کا خطاب سناتے ہیں۔ سائنس میں لیڈ کیا تھا، ٹاپ اسکالرز مسلمان تھے۔ اس کی وجہ تھی کہ ان کی باقاعدہ ایک علم سیکھنے کو انہوں نے ایک سیکرٹ ڈیوٹی بنا دیا کہ آپ اگر عبادت کا درجہ دے دیا تعلیم کی حاصل کرنے کا، اور پھر اوریجنل تھنکنگ آئی جب انہوں نے ٹرانسلیٹ ایرسٹوٹل کے اور گریک اسکالرز کی انہوں نے جب کتابیں ٹرانسلیٹ کی عربی میں، اور پھر اپنی اس کے اوپر تبصرے کر کے ان کو اس تھاٹ پروسیس کو آگے لے کے گئے۔ تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ ہے، اور یہ مسلمان دنیا کا، کہ کلونیلزم کی وجہ سے ابھی تک ہم اس ذہنی غلامی سے نہیں نکل سکے۔ ہم ابھی تک جو انگریزی بہتر بول لیتا ہے اس کو ہم ایک بڑا سٹیٹس دے دیتے ہیں معاشرے میں۔ ہم یہ ریلائز نہیں کرتے کہ یہ تو صرف مینز ٹو این اینڈ ہونا چاہیے، یہ تو صرف ایک طریقہ ہونا چاہیے باہر کی نالج ایکوائر کر کے اور پھر اپنا تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرنے کا۔ اور اسی لیے ابھی تک ہم کہ کیا ہونا چاہیے تھا پاکستان کو، ہم یہی نہیں سمجھ سکے کہ اس کی بڑی ایک عظیم خواب تھا، مشن سٹیٹمنٹ تھی، اسلامی فلاحی ریاست، بیسکلی مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ کھڑا ہونا۔ تو آج آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نمبر 1 پرنسپل تھا عدل اور انصاف، جس کو آپ اس کو انگریزی میں رول آف لا کہتے ہیں، آج آپ دیکھ لیں کہ مسلمان دنیا کے کیا حالات ہیں رول آف لا کے انڈیکس میں، اور آپ دوسری طرف دیکھ لیں کہ مغربی ریاستیں جو مسلمان نہیں ہیں ان کے رول آف لا کے انڈیکس میں وہ کدھر ہیں۔ ایک رول آف لا انڈیکس ہے جس میں ٹاپ پہ سوئٹزرلینڈ ہے 99.9%، اور سب سے کم ہے نائجیریا 7% پہ۔ نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، غربت کی انتہا ہے وہاں نائجیریا میں۔ سوئٹزرلینڈ میں کوئی ریسورسز ہی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہاں رول آف لا اور انصاف ہے وہ سب سے خوشحال ملک ہے۔ یورپین ویسٹرن ملک سب 80 to 90% ہے رول آف لا میں اور خوشحال ہے، اور مسلمان دنیا شاید ہی کوئی مسلمان ملک 20% سے اوپر ہے۔ اور پاکستان کا حال آپ کے سامنے ہے، یہ جو اب سب کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ جو تماشے ہو رہے ہیں، لوگوں کو پکڑ پکڑ جیلوں میں ڈالنا، کوئی فنڈامنٹل رائٹس کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا، طاقتور جو مرضی کر لے پاکستان میں، وہ چوری کر کے این آر او لے لیں۔ قبضہ گروپ پھر رہے ہیں پاکستان میں۔ قبضہ گروپ کون ہوتا ہے؟ جو طاقتور کمزور کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے۔ تو یہاں تو کمزور کی حفاظت کرنے کے لیے معاشرے کے اندر جو ہونا چاہیے تھا، پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا عوام کے اور لوگوں کے رائٹس کو، وہ ہے ہی نہیں۔ کبھی آپ نے سنا یورپ کے اندر کبھی کوئی قبضہ گروپ ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ کسی یہ جو پاکستانی، کبھی پوچھے ان سے، کبھی کسی کی زمین پہ قبضہ ہوا یا گھر پہ قبضہ ہوا؟ کبھی آپ نے سنا ہے وہاں کے ملک کے طاقتور لوگ جو ملک کی ریسورسز کو چوری کرتے ہیں، جس کو کرپشن کہتے ہیں؟ کرپشن ہوتا ہے جو آپ قوم کے پیسے کو چوری کرتے ہیں، اور جو چوری ہمارے وہ انڈیویجول اس کو چوری کہتے ہیں، ڈاکہ کہتے ہیں، لیکن کرپشن وہ ہوتی ہے جو قوم کے وسائل کو چوری کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے کسی مغربی ملک کے اندر کہ بڑے بڑے چوروں کو این آر او دیا؟ اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، جو طاقتور جب چوری کرتا تھا تو اس کو نہیں پکڑتے تھے، کمزوروں کو صرف سزا دیتے تھے۔ تو یہ آج اب مغرب میں آپ کو نہیں نظر آئے گا، وہاں سب سے زیادہ زور ہوتا ہے بڑے چوروں کو پکڑنا۔ سنگاپور جو آج سے بڑا سکسیسفل ماڈل سمجھا جاتا ہے، ہمارے ساتھ سنگاپور کی پر کیپٹا انکم تھی 50 55 60 سال پہلے، ہمارے اور ان کی پر کیپٹا تقریباً ایک ہی برابر تھی، میرا $150-200 ایسے کچھ تھا۔ آج سنگاپور کی پر کیپٹا $60,000 ہے، اور پاکستان کی پر کیپٹا انکم مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے پتہ نہیں 2000 بھی پہنچی ہے یا نہیں، کیونکہ اب جب روپیہ گرتا ہے تو وہ نیچے آ جاتی ہے پر کیپٹا، اور اب $100 گرا ہے پچھلے 8-9 مہینے میں $100 ڈالر میں گر چکا ہے، تو سوچے کہ پر کیپٹا اور نیچے آ گئی ڈالر ٹرمز کے اندر۔ تو سنگاپور کی $60,000 پر کیپٹا ہے۔ تو سنگاپور نے کرپشن کے اوپر آتے ساتھ ہی ہاتھ ڈالا، کیسے؟ قانون رول آف لا اسٹیبلش کر کے۔
انہوں نے چھوٹے چوروں کو نہیں پکڑا, انہوں نے وہ جو حدیث ہے اس کے اوپر چل کے انہوں نے سب سے بڑے لوگوں کو, بڑے بڑے وزیروں کو پکڑا, اور اس کے بعد وہ نیچے خود ہی لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور چھوٹی چوری سے ملک تباہ نہیں ہوتے. جو بڑے بڑے وزیر, وزیر اعظم, منسٹرز, جب آپ کے صاحب اقتدار, صاحب حیثیت جب وہ چوری کرتے ہیں تب ملک ختم ہوتا ہے. چائنا نے جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے, 450 تقریباً 450 وزیروں کو انہوں نے سزائیں دی ہیں پچھلے 7 سال میں. تو کوئی بھی ملک جب تک انصاف قائم نہیں کرتا وہاں خوشحالی نہیں آتی. جب تک رول آف لا نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں آتی. ڈیموکریسی کسی, آپ جب رول آف لا کا مطلب ہی ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی ہوتی وہ ہے جو قانون کے سامنے سب کو ایک برابر کر دیتی. تو جب آپ کے ملک میں رول آف لا نہ ہو ڈیموکریسی نہیں آتی. اب یہ تماشا دیکھ لیں پاکستان میں, آئین کہتا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہونے ہیں. وہ سارے مل کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی 90 دن میں الیکشن نہیں, اور بہانے مار رہے ہیں کہ کوئی جی پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں. پیسے نہیں ہیں, سوچے, کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں الیکشن کروانے کے لیے. یہ تو ڈائریکٹ یہ بھی آئین کی کانٹروینشن ہے. سو ہمارے ملک کے اندر جب تک ہم رول آف لا اسٹیبلش نہیں کرتے, جو میں نے 26 سال پہلے اپنی تحریک شروع کی تھی, انصاف کی تحریک, مینز رول آف لا, تو یہ تو نمبر 1 چیز تھی مدینہ کی ریاست میں. خوشحالی بعد میں آئی, پہلے عدل اور انصاف آیا. دوسری چیز اتنی بڑی ہے سورنٹی. دیکھیں ایک لا الہ الا اللہ کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میرا ملک آزاد ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کا ملک غلامی کرے, کبھی کسی سپر پاور کی, کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے. یہ بالکل لا الہ الا اللہ کی کانٹروینشن ہے. ایک سٹیٹ کی سوورنٹی جب وہ سبجوگیٹ کر دیتی ہے اپنی سوورنٹی. اچھا اس کو بھی اور ڈیفائن کر دیں کہ جب ہم کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی, اس کا کیا مطلب ہے؟ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ملک کی فارن پالیسی بنتی ہے اپنے لوگوں کے مفادات کی تحفظ دینے کے لیے. ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے فارن پالیسی بناتے ہیں اپنے لوگوں کے, جس کو نیشنل انٹرسٹ کہتے ہیں. اب ہمارے ملک میں یہ تو بنتا بھی ایسے رہا, ہم نے اپنے ملک کو قربان کیا اور لوگوں کی فارن پالیسی کے انٹرسٹ کے لیے. ہم نے وار آن ٹیرر میں حصہ لے لیا اور اپنے 80,000 لوگ مروا دیے تھوڑے سے ڈالرز کے لیے, اور صرف امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نہ امریکہ خوش ہوا, اپنے لوگوں کی تباہی کر دی, اور چھوٹی سی ایلیٹ جو اوپر بیٹھی ہوئی اس کا فائدہ ہو گیا. باقی عوام میں 80,000 لوگوں کو, یعنی سارا اپنا قبائلی علاقہ اس کو اجاڑ کے رکھ دیا. پختونخوا کے صوبہ کے اندر تباہی آئی, لیکن فائدہ تو صرف تھوڑے سے لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے. تو جب ایک فارن پالیسی آپ کی بنتی ہے کسی اور کے انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے, آپ آزاد نہیں ہوتے. اب روس, میں مثال دیتا ہوں, ہم نے روس سے کیوں اچھے تعلقات کرنے کی کوشش کی؟ ہم نے اس لیے کیے کہ ہمیں روس سے 2 چیزیں چاہیے تھی. ایک, ہمیں ان سے گندم چاہیے, ان سے ہماری کوشش تھی ان سے سستی گندم لیں, کیونکہ پاکستان کو 20 لاکھ ٹن کمی تھی جب ہمارا دور تھا گندم کی. اب اس سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے گیپ ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ ہمارا اس وقت جو بھی سیلاب آیا اس کی وجہ سے, میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وہ گندم کی پروڈکشن ہوگی, وہ کم ہو جائے گی. اور پھر ایک دم دنیا میں تیل اوپر چلا گیا, اور جب روس اور یوکرین کی یہ لڑائی ہوئی تو اس سے اور تیل اور اوپر چلا گیا. تو میں جب گیا, ہم طے کر کے آ گئے تھے, میں نے صدر پوٹن سے طے کر لیا تھا کہ جس طرح ہندوستان کو سستا تیل دے رہے ہیں ہمیں بھی وہ سستا تیل دیں. یہاں واپس آئے تو یہاں جناب ہمارا آرمی چیف کہتا کہ نہیں کنڈیم کرو روس کو, کیونکہ انہوں نے یوکرین میں انویڈ کر دیا. ہم نے ان کو سمجھا, اس کو میں نے بتایا کہ ہندوستان تو نہیں کنڈیم کر رہا, امریکہ کا وہ اسٹریٹجک ایلائی ہے, کوڈ کا ممبر ہے, وہ تو نہیں کنڈیم کر رہا, تو ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے جو ہندوستان رہ رہا ہے. ہمارے آرمی چیف نے, آپ یہ سوچیں کہ خود ایک یعنی گریڈ 22 آفیسر نے بیٹھ کے, ایک سیکیورٹی کا سیمینار تھا, اس نے خود کنڈیم کر دیا روس کو.
ہم ان سے سستا تیل لے رہے ہیں. اس نے کنڈیم کر دیا اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے. اب اس سے نتیجہ کیا ہوا؟ ہندوستان کا جو مہنگائی تھی، انفلیشن تھی، وہ کوئی 7.5% تھی. دنیا میں تیل اوپر گیا کیونکہ لڑائی جب ہوتی رہی تھوڑا اور اوپر چلا گیا. ہندوستان کی انفلیشن 7.5% سے 5.5% پہ آ گئی. پاکستان کی انفلیشن 12% تھی. ہماری 12% سے انفلیشن 30% پہ چلی گئی کیونکہ ہم مہنگا تیل لے رہے تھے، تیل کی قیمت اوپر چلی گئی. اب نقصان کس کو ہوا؟ پاکستانی عوام کو. میں یہ کوئی اپنی ذات کے لیے تو نہیں کر رہا تھا، میں تو اپنے لوگوں کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ہمیں سب سے بنانی چاہیے. ہم کسی کی لڑائی میں کیوں پڑے؟ ہمیں انٹرسٹ اپنے لوگوں کا ہونا چاہیے. یہ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہوتی ہے. لیکن جب آپ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے اپنی فارن پالیسی بناتے ہیں اور اپنے لوگوں کو قربان کرتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج پاکستان میں مہنگائی کی لہر ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے. اور اس کا پریشر، کیونکہ آپ زیادہ پیسے دے رہے ہیں تیل کے لیے، ڈالرز آپ کے جا رہے ہیں، آپ کے ڈالر ریزرو پہ فرق پڑ گیا. آج پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی اتنے کم ڈالر ریزرو نہیں جو آج ہیں، جس کے اثرات اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو تیسری چیز ہے اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اپنے کمزور طبقے کی حفاظت کرنا، جس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں. جو علامہ اقبال جب اسپرچل ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، اس کے پیچھے کیا تھا کہ ایک ڈیموکریسی جس میں انسانیت کی قدر ہو، جو ہیومین ہو. اور یہی آج مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ اسکینڈینیویا چلے جائیں، آپ نے اگر وہ جو سوچ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست میں جو فلاحی ریاست بنائی تھی، آج اگر آپ نے اس کی مثال دیکھنی ہے تو سویڈن، ڈنمارک اور ناروے چلے جائیں. بہترین قسم کا انسانیت کا وہ نظام ہے، خوشحال لوگ ہیں. میری کنٹینشن یہ ہے کہ جب تک آپ عدل اور انصاف نہیں معاشرے میں رائج کرتے اور ایک فلاحی ریاست انسانیت کا نظام نہیں بناتے، اللہ کی برکت نہیں آتی معاشرے پہ. اور یہی آپ دیکھیں کہ وہاں خوشحال ہیں، آپ کے لوگ ترستے ہیں وہاں جانے کے لیے. اسکینڈینیویا کبھی پوچھیں جو پاکستانی رہتے ہیں وہاں اسکینڈینیویا میں، وہ کتنی تعریف کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہے کہ فلاحی ریاست کیا ہوتی ہے. اور ہم نے پوری کوشش کی، ہیلتھ کارڈ لے کے آئے. ہم ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ تھا کہ سارے پاکستان کے خاندانوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو. 10 لاکھ روپے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ویڈیو لنک سے یہ خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ فلاحی ریاست کا بنیادی کام عوام کی فلاح و بہبود کی کام کرنا ہے، عوام کو تمام تر سہولیات مہیا کرنا ہے.